جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے اپنی کمیاں خامیاں ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت کسی ایک مذہبی پلیٹ فارم پر آ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت نہیں ہو سکتا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو محال عادی ہو یا محال عقلی ہو۔ جی اگر اتحاد اہل سنت نہیں ہو سکتا، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتحاد اہل سنت یا تو محال عادی ہے یا محال عقلی ہے۔ لیکن میں جو بھی ایسا کہتا ہے اس سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا توجہ دیں، غور فرمائیں قرآن کریم کے ارشاد پر، رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پر کہ رب کیا فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہ خطاب مومنین سے ہے، بد مذہب اس سے خارج ہیں، جو دائرہ اہل سنت میں ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں ہیں، وہی لوگ اس میں شامل ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں افتراق و انتشار نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو۔ تو رب کا کوئی بھی حکم، رب نے کسی ایسی بات کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ جو محال عادی سے متعلق ہو یا محال عقلی سے متعلق ہو۔ لہٰذا جو ایسا کہتا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، یہ قرآن کریم کے ارشاد کی روشنی میں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد ممکن ہے، جی اتحاد ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے اپنی کمیاں خامیاں ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس بات کو میں اور آگے بڑھا کر یہ کہنا چاہوں گا کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت کسی ایک مذہبی پلیٹ فارم پر آ جائے۔ اگر 60% جماعت کا 60% حصہ، جماعت کا 70% حصہ یا 80% حصہ اگر ایک نقطے پر جمع ہو جاتا ہے، اس کا مطمع نظر ایک ہو جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اتحاد اہل سنت کے محاذ پر کامیاب ہو گئے اور آپ کی جماعت متحد ہو گئی۔ دیکھیے، یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے کہ اتحاد اہل سنت ناممکن ہے۔ بالکل اتحاد ممکن ہے، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کے حوالے سے آپ سے عرض کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی اتحاد اہل سنت کی راہ میں روڑا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے مفادات ہیں۔ اگر ہم اپنے مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور میں سوال کرتا ہوں یہاں رک کر کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، اور یقیناً میں کسی کے دعوے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا، میں شک نہیں کرتا، عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے محاذ پر مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ تو اگر ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے مفاد کی قربانی نہیں دے سکتے تو پھر یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ حقوق مسلمین کے لیے، جماعت کی سربلندی کے لیے، بد مذہبوں کی سرکوبی کے لیے ہم متحد و منظم ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ کو اپنے مفادات کی قربانی بہرحال دینا پڑے گی۔ آپ اپنے مفادات کی قربانی دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت میں اتحاد ہو جائے گا۔